لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوا على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر بیٹھنے والوں کو بھی جگہ مل جائے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ حضرات, آ جائیے, تھوڑا تھوڑا آ جائیے, صلوات پڑھتے پڑھتے آ جائیں, آ جائیے. دیکھیے یہ تبرک جو تقسیم ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے. مجلس کے بعد بھی تبرک عزاداروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نا. تبرک جو ہے سب عزاداروں میں بعد میں تقسیم کیا جائے. تھوڑا قریب اور آ جائیں آپ حضرات, صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے تشریف لائیں. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں. محترم معزز سامعین گرامی قدر, ماتم داران سید الشہداء, گفتگو ہے مولا عباس کے حوالے سے. ابھی آپ نے جلوس برآمد کیا, شبیہ ذوالجناح برآمد کر چکے, ماتم آپ حضرات کر چکے ہیں. آج کی شب آپ مولا عباس کے حوالے سے ماتم کرتے ہیں, ذوالجناح نکالتے ہیں, شبیہ نکالتے ہیں. آج میں اپنے پہلے دن کی گفتگو سے پھر ریلیٹ ہو جاؤں گا. جب ارشاد ہوا تھا کہ اللہ نے عالمین کے اوپر آل ابراہیم کو چنا, آدم کو چنا, نوح کو چنا اور آل عمران کو چنا. آل ابراہیم آل محمد کی ذوات مقدسہ. قرآن مجید میں آپ حضرات کو بخوبی یاد ہوگا جو پہلے دن کی گفتگو جن افراد نے سنی تھی کہ یوسف نے ایک خواب دیکھا تھا. بھائیوں کا تذکرہ کرنا ہے اور بہت دور دور سے عزادار آتے ہیں. کل مجھے کچھ افراد ملے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم بھٹنڈی سے صرف سننے کے لیے آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ایسی ہو کہ آپ کے لیے سند بن جائے. بھائیوں کی بات, بھائیوں کا معیار سورہ یوسف نے بیان کیا. جب یوسف نے خواب دیکھا, توجہ, جب یوسف نے خواب دیکھا کہ بابا میں نے دیکھا
کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ سورج نے مجھے سجدہ کیا, چاند نے مجھے سجدہ کیا. یہ جناب یوسف نے دیکھا, قرآن مجید نے اسے لکھا. انی رأیت 11 کوكبا, میں نے 11 ستارے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا. اب لمحہ فکریہ یہ ہے, جناب یعقوب نے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا, نہیں تو بھائیوں کو حسد ہو جائے گا. یعنی جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ اس خواب کا تذکرہ محلے والوں سے نہ کرنا. بیدار ہو جائیے. جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا اس خواب کا تذکرہ بستی والوں سے نہ کرنا. کیا کہا؟ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. یعنی جناب یعقوب کہیں نہ کہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسد کی بنیاد کہیں نہ کہیں رشتوں میں ہوتی ہے. حسد جب بھی ہوگا گھر سے شروع ہوگا, اپنے بھائیوں سے تذکرہ. اب یہ ممکن نہیں کہ یوسف جیسا نبی اپنے بھائیوں کو خواب بتائے اور اس سے حسد پیدا ہو, نہیں, یہ ممکن ہی نہیں. پھر یہ بات باہر کیسے آئی؟ ان کی ماں جو 11 کی ماں تھی, یوسف کی سوتیلی ماں تھی, حقیقی ماں نہیں تھی. وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی گفتگو. اس نے یوسف کو ملنے والی عظمت کا تذکرہ 11 بیٹوں سے کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دل میں حسد پیدا ہوا. یعنی حسد کی بنیاد کون بنا؟ بھئی ماں بنی نا. حسد کی بنیاد کون بنی؟ حسد کی بنیاد کون بنی؟ یاد رکھیے گا, اچھائی ہے تو ماں کی طرف سے, برائی ہے تو ماں کی طرف سے. اس کی وجہ میرے پاس دلیلیں ہیں. اچھائی ہے تو ماں کی طرف سے, برائی ہے تو. پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں والدین میں سے نیکی کرنا چاہتا ہوں, کس کے ساتھ کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا پیغمبر اکرم میں والدین میں سے کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. جب 3 مرتبہ ماں کہہ دیا, چوتھی مرتبہ کہا باپ کے ساتھ. یعنی پیغمبر نے بھی بتا دیا کہ اگر کسی کا دل چاہے نیکی کرنے کا تو ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اب سنیں کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. کسی نے پوچھا, پیغمبر اکرم نے بتایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں. کوئی بھی انسانوں کتنے باپ ہیں؟ 3. کون کون؟ ایک جو تعلیم دے, ایک جو بیٹی دے, اور ایک جو حقیقی باپ. یہ 3 باپ پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہیں, ہے نا. لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ آپ کی ایک کے سوا کوئی دوسری بھی ماں ہے. اس کی وجہ یعنی اللہ نے ماں کو توحید کا آئینہ بنایا ہے. ماں کی محبت میں, ماں کے درجے میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں رکھا. یعنی ماں کے مرتبے میں اللہ نے کسی کی شرکت گوارا نہیں کی. وہ اللہ کا نبی جس نے ایک کے سوا دوسری ماں نہیں کہی, اسی نے آمنہ کے ہوتے ہوئے بنت اسد کو ماں کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جذبوں میں فرق نہیں تھا. میں آپ کو ایک ماں کی طرف لے کر چل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا جذبوں میں فرق نہیں تھا. پھر بنت اسد کیا تھی؟ رسول کی چچی تھی. علی مرتضیٰ کی والدہ. کیا کہا پیغمبر نے؟ ماں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچی ہو کر ماں جیسی شفقت اگر کوئی دے تو پیغمبر بھی کہے آمنہ کے ہوتے ہوئے کہ بنت اسد میری ماں ہے. تاریخ میں صرف 2 مثالیں ہیں, تیسری کوئی مثال نہیں. یا تو پیغمبر نے بنت اسد کو ماں کہا, یا حسن و حسین نے ام البنین کو ماں کہا. صلو علی محمد و آل محمد. یا حسن و حسین کو نے ام البنین کو ماں کہا. توجہ کے ساتھ تھوڑا بیدار ہو جائیے تاکہ گفتگو آپ حضرات کے اذان عالیہ سے قریب ہو.
تھکنا نہیں ہے. تھک گئے ماتم کر کے آپ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میں نعرہ پیدری اکنا حاضری، 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 حاضری. اب تو 2 ہی راتیں ہیں ہمارے پاس، ہے نا. آج 7 محرم گزر گئی نا، آج سے پیاس شروع ہو چکی ہے. تختے صحرا میں اب اہل بیت میں سے کوئی سو نہیں سکے گا عصر عاشور شام غریبہ تک. تو لہذا تھکنا نہیں ہے نا. میں عرض کر رہا تھا اچھا یہ تو ماں کی طرف سے، برائی ہے تو ماں کی طرف سے. یا تو ام البنین کو حسن و حسین نے ماں کہا، یا رسول اللہ نے بنت اسد کو ماں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا اچھا اگر اپنی گود میں اولاد ہو، میری بہنیں سن رہی ہیں وہ توجہ سنیں، اگر اپنی گود میں اولاد ہو، یا کہیے کہ اپنی گود میں اپنی اولاد ہوتے ہوئے دوسرے کی اولاد کو کوئی وہ محبت نہیں دے سکتا جو اپنی اولاد کو دی جاتی ہے نا. لیکن اللہ رے ام البنین کا کیا عالم ہوگا محبت کا کہ اپنی گود میں اپنی اولاد ہے، مگر حسن و حسین کے اوپر پوری محبت نچھاور کر دی کہ حسن و حسین کو کہنا پڑا ام البنین ہماری ماں ہے. اللہ رے قلب ام البنین کا کیا عالم ہوگا. ام البنین آپ نے اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے ساری محبت حسن و حسین پہ نچھاور کر دی، تو حسن و حسین کی والدہ کے قلب کا کیا عالم ہوگا. اب حضرت زہرا پلٹ کر کیا سلا دیں گی؟ حضرت زہرا نے سلا دیا ام البنین تم نے اپنی اولاد ہوتے ہوئے اپنی محبت میرے بچوں کے نام کی ہے، اب قیامت تک عباس تمہارا نہیں زہرا کا بیٹا ہے. آج سے عباس کو جناب زہرا نے یہ عصمت عباس پہ پہلی دلیل ہو گئی. کیا کہا جناب عباس کو جناب زہرا نے؟ ولدی، میرا بیٹا. عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ابن ایک ولد. ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، ولد بھی بیٹے کو کہتے ہیں. ابن وہ بیٹا ہوتا ہے جسے ہم کسی کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں بیٹا. ہمارے ہندوستان میں ایک ہی لفظ ہے نا اردو میں، جس کو کہنا ہو بیٹا جائے جس کو کہہ دیجیے آپ، ہے نا. لیکن عرب میں ایسا ہے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ابن کہہ سکتے ہیں، ابن کسی کو بھی پیار سے، مگر جو اپنا ہوتا ہے اس کو ولد کہتے ہیں. حضرت زہرا نے عباس کو ابن نہیں ولد کہا ہے. ولد کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عصمت میں شریک کر لیا. جناب عباس، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، اور اللہ جب کسی مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی بھیج دے، نہیں، بلکہ ماضی سے اس کے شجرے کی حفاظت کرتا ہوا آتا ہے. جب جناب مریم کے پیدائش میں آپ کو آہستہ آہستہ ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جب اللہ نے جناب مریم پیدا ہوئی، جناب مریم یہ اللہ کی مصطفیٰ ہیں، ہے نا. جناب ابھی دیکھیے، ابھی کیونکہ مریم کو ماں بننا ہے حجت خدا کی، اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں جناب عیسیٰ، ان کی دیکھیے اللہ کیسے ماضی سے شجرے کی حفاظت کرتا ہے. جناب مریم جب پیدا ہوئی، اب بڑے بڑے راہبوں نے جناب مریم کی پیدائش کی باری آئی تو سب نے کہا کہ اس بچی کو ہم پالیں گے. اپنے وقت کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے رہنما جناب زکریا بھی ان میں تھے. اللہ نے حکم دیا کہ سب کے سب اپنے اپنے قلم دریا میں پھینکو. جس کا قلم دریا کے اوپر رہ جائے گا وہ مریم کو پالے گا.
सब लोगों ने अपने अपने कलम दरिया में फेंके, सबके कलम डूब गए, जनाब जकरिया का बुलंद रहा, है ना। अल्लाह ने जनाब मरियम को जनाब जकरिया के हवाले किया। क्यों बताए ना, किस लिए, क्यों है एहतमाम, क्यों है बताइए, क्यों है एहतमाम? क्योंकि हुज्जत खुदा की माँ जो मरियम को बनना है, इसलिए नबी परवरिश करेगा, ये नबी परवरिश करेगा। ये एहतमाम हो रहा है जनाब ईसा की पैदाइश के लिए। ईसा को हमसे सुने लो, ये जनाब ईसा की पैदाइश का अल्लाह ने एहतमाम किया कि मरियम को अब नबी पालेगा। क्यों? इसलिए कि ईसा के लिए हुक्म ये है वयुकल्लिमुन्नासा फिल महदे कहला, चूंकि वो महद में, लह महद में अपने नबुव्वत की गवाही देगा, अपनी माँ की इस्मत की गवाही देगा, व कहलन, और पुख्तगी में भी गवाही देगा। ठीक है, जरा बेदार हो जाए, आपकी बेदारी हो तो पढ़ पाऊंगा। क्यों एहतमाम किया? कौन ईसा? युकल्लिमुन्नासो फिल महदे कहलन, चूंकि वो पुख्तगी में, जवानी में और बचपने में यानी गहवारे में गवाही देगा। गहवारे में गवाही दी माँ की इस्मत की, अब पुख्तगी में गवाही देगा इमाम ज़माना की। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जनाब ईसा को इसीलिए रखा हुआ है आज तक ताकि इमाम ज़माना की गवाही समझे नहीं, जो महदी का गवाह हो, जो महदी का गवाह हो, उसकी माँ के लिए अल्लाह ये एहतमाम करे कि नबी पाले। जो हसन हुसैन का वजीर हो अब्बास, उसकी माँ का एहतमाम नहीं होगा। बस बेदार हो जाए, थकना नहीं आपको इंशाल्लाह। अभी आप महसूस हो गए, अभी मैंने गुफ्तगू शुरू भी नहीं की है। मैं आप लोगों के अजान यकजा कर रहा हूँ इसलिए कि अभी आप जुलूस से फारिग होकर बैठे हुए हैं और बारिश में सब भीगे हुए हैं आप हजरात, है, मुझे एहसास है इसका। लेकिन अभी 2 ही तो दिन है हमारे पास, है ना। हाँ, तो बस ये जहन में रखें कि हमें पुरसा देना है। तो जहाँ जिसे हसन और हुसैन का वजीर बनना है, उसकी वालिदा के लिए अल्लाह ने एहतमाम नहीं किया होगा, अल्लाह ने एहतमाम किया है। मगर हमारे यहाँ जनाब अब्बास के लिए तवज्जो, ठीक है, गाजी का तो नाम ही ऐसा है, अगर कुछ भी ना पढ़ा जाए, सिर्फ नाम ले दिया जाए मजमे के दरमियान, है ना, तो बाजुओं की मछलियां जोश खाने लगती हैं। ये गाजी का तज़किरा है ना, हर नौजवान को जोश आता है गाजी का नाम सुनकर। लेकिन हमारे यहाँ मशहूर कर दिया गया कि शेम्र, तवज्जो, कि शेम्र, अब हिस्ट्री सुनना आप, मौला अब्बास का क्या था, कहते कुछ सुना है ना आपने, शिम्र से एक रिश्ता सुनते हैं ना आप, मौला अब्बास का क्या सुनते हैं, बोलिए, मामू, है ना, सब क्या कहते हैं, शिम्र क्या था। हाँ, इसको मरसियों में भी पढ़ा जाता है, तारीख में भी पढ़ा जाता है, मिंबर से मौलवी साहब भी पढ़ देते हैं, ये सरासर गलत है। शिम्र का इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा, मैं आपके सामने अभी बयान करता हूं। शिम्र था बनी कल्ब से, बनी जोशन से, उम्मुल बनीन थी बनी किलाब से। कल्ब और किलाब में जो फर्क नहीं समझते, वो समझते हैं कि खानदान एक था। और ये भी याद रखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन के खानदान के 4 टाइटल हैं, बनी वहीद, बनी आमिर, बनी हवाजिन, बनी किलाब। शिम्र के खानदान के 2 टाइटल, बनी जोशन और कल्ब। शिम्र था बनी कल्ब से, उम्मुल बनीन है बनी किलाब से। और यह भी याद रखिएगा, उस वक्त पूरा अरब 2 हिस्सों में तकसीम था। आज कितने अरब में कितनी कंट्रीज है? 56। उस वक्त अरब सिर्फ 2 थे, या इराक या हिजाज, ज्यादा तकसीम नहीं हुआ था, 2 हिस्सों में तकसीम था अरब, या इराक या हिजाज। हिजाज यानी मक्का, इराक यानी इराकी कैपिटल कूफा, हिजाज की राजधानी मक्का। याद रखना, उम्मुल बनीन का खानदान हिजाज का रहने वाला था, यानी मक्के का था। शिम्र का खानदान इराक का रहने वाला था, दोनों के मुल्क भी अलग थे, दोनों के मुल्क भी अलग, खानदान भी अलग, दोनों में कभी कोई रिश्तेदारी नहीं। और वैसे भी हक़ व बातिल में कोई रिश्तेदारी नहीं होती।
حق و باطل میں یہ کردار عباس میں رفوگیری ہے. کیوں؟ کہ جب ان جیسا کوئی وفادار نہ لا سکے تو کہہ دو کہ شمر ان کا ماموں تھا, ان کے ماموں نے ہی قتل کر دیا. جس طریقے سے جب کوئی اپنے باپ کو اب علی کے باپ کے برابر نہ لا سکے تو کہہ دیا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب حسن جب علی کی زوجہ جیسی کوئی رسول کی بیٹی نہ لا سکے تو کہنے لگے کہ 3 بیٹیاں اور بھی تھی. کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا, ہے نا. ویسے ہی جب کوئی وفادار عباس جیسا نہ لا سکے کہنے لگے ان کے ماموں ہی قتل کرنے والے تھے. یہ سٹوری ہے, جھوٹ ہے, خرافات ہے. وہ جو آیا تھا نا امان نامہ, وہ جو امان نامہ تو جانتے ہیں, ہاں وہ لانے والا شمر تھا, مگر جس نے بھجوایا تھا وہ شمر نہیں تھا, وہ ام البنین کا بھتیجا تھا, ام البنین کے بھائی کا بیٹا. یہ کوفے پہنچ گیا تھا اور شجاعت اس خاندان کی بہت زیادہ تھی. جب ابن زیاد کے سامنے پہنچا ہے نا تو ابن زیاد سے کہا کہ مجھے جو ہے نا کرفیو لگا ہوا تھا, ہر طرف پہرے دار تھے, اب انہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے امان نامہ لکھوایا تھا. کس نے؟ ام البنین کے بھتیجے نے. اب یہ امان نامہ لکھوا کے یہاں سے جانا چاہتے تھے, مگر ابن زیاد نے ان کو وہیں روک لیا. کہنے لگے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, اس لیے کہ سمجھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خاندان بھی بنو ہاشم کے ساتھ شریک ہو جائے. اب یہاں سے امان نامہ اپنے قاصد کے ذریعے ابن زیاد نے بھیجا تھا, جسے شمر شب عاشور لے کر آیا تھا, جس کو مولا عباس نے کہہ کر نکار دیا تھا تجھ پہ بھی لعنت, تیرے امان نامے پہ بھی لعنت. صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے ہسٹری پیش کی ہے, اور یاد رکھیے گا بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. یہ بنی آوازن, بنی وحید, ام البنین کا خاندان. مجھے مدح عباس تک پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے کہ آج نہ پہنچوں تو کل پہنچ جاؤں, مگر یہ کہ پہلے آپ جناب ام البنین کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں کہ جناب ام البنین کس ہستی کا نام ہے, جناب ام البنین ہے کیا, تاریخ کے فقرے ہیں. اس وقت عرب میں 40 قبیلے تھے, 38 قبیلے اور تھے, 2 قبیلے تھے, ایک ام البنین کا قبیلہ, ایک بنو ہاشم. ٹوٹل قبیلے کتنے ہوئے؟ 40. یاد رکھیے گا قبل اسلام بھی ام البنین کا قبیلہ کبھی بھی پیغمبر اکرم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا, کبھی نہیں لڑا. کسی جنگ میں بھی ام البنین کا خاندان پیغمبر کے مقابلے میں نہیں آیا, جبکہ شجاعت میں سب سے مشہور خاندان تھا. جو عرب کے 4 بڑے خاندان ہیں نا جن کی الگ خاصیتیں ہیں, بنی ثقیف حسن میں مشہور تھا, یہ جناب ام لیلہ کا خاندان, جناب علی اکبر جس خاندان سے ہیں. بنی کلاب شجاعت میں مشہور, جس سے جناب ام البنین ہیں. بنو امیہ مکر اور فریب میں مشہور. بنو ہاشم سخاوت میں مشہور. باقی تمام قبیلے 38 قبیلوں کی شاخیں ہیں. کبھی بھی ام البنین کا خاندان لڑنے کے لیے نہیں آیا, یہاں تک کہ ام البنین کا خاندان اتنا بہادر ہے کہ ام البنین کے ایک دادا ہیں عامر, جو اتنے شجاع ہیں, جن کا لقب ہے ملاعب السنان, نیزوں سے کھیلنے والے. عرب کا دستور یہ تھا کہ شجاعت کی تلواروں پر توجہ, شجاعت کی تلواروں پر عرب والے عامر کا نام لکھوایا کرتے تھے. کس کا نام؟ عامر. کون تھے عامر؟ جناب ام البنین کے پردادا. آج بھی اگر آپ کو یقین کرنا ہے تو دہلی لال قلعے میں جائیے گا, وہاں ابھی بھی سینکڑوں تلواریں ہیں کہ جن کے اوپر لفظ عامر لکھا آپ کو ملے گا. میں نے دیکھا, میں عینی شاہد ہوں, آپ بھی جائیے گا تو دیکھیے گا ان کے اوپر کیا لکھا. تلواروں کے اوپر رواج کیوں بنا تھا جانتے ہیں؟ عرب کا دستور یہ تھا, جو سب سے بڑا شجاع ہوتا تھا اپنے وقت کا, شجاعت کی تلواروں پہ بہادر اس کا نام لکھوانا پسند کرتے تھے. اب طبری بھی کہتا ہے, ابن خلدون بھی کہتا ہے, روضۃ الاحباب میں بھی لکھا کہ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, پورے 50 سال تک شجاعت کی تلواروں پہ عامر کا نام لکھا جاتا رہا. یعنی 50 سال تک عرب میں اتنا بہادر کوئی پیدا نہ ہو سکا
کہ اس کا عامر کا نام مٹا دیا جاتا، اس کا نام لکھ دیا جاتا۔ اب روضۃ الاحباب میں لکھا، ابن خلدون نے لکھا کہ جب علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار آئی 2 ہجری میں، علی نے عہد کو فتح کیا، اب شجاعت کی تلواروں سے عامر کا نام ہٹا دیا گیا، علی کا نام لکھ دیا گیا۔ تنہا یہ عباس کو شرف حاصل ہے کہ شجاعت کی تلواروں پہ یا عباس کے نانا کا نام یا عباس کے بابا کا نام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بس تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے، ہے نا؟ کیا ہے تمام؟ شجاعت کی تلواروں پہ 50 برس تک کوئی اتنا بڑا بہادر پیدا نہیں ہو سکا۔ اور یاد رکھے گا ام المؤمنین کا خاندان وہ ہے جسے اللہ نے عرفان عطا کیا تھا۔ عرفان عطا کیا تھا، کیا تھا؟ عرفان عطا کیا تھا، معرفت عطا کی تھی، کبھی پیغمبر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ بنی کلاب اتنا بہادر خاندان، اتنا شجاع خاندان، کبھی پیغمبر کے مقابلے میں نہیں آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، عرب میں 40 قبیلے ہیں، سب کے اپنے بت تھے، سب بتوں کو پوجتے تھے۔ 2 قبیلے ایسے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی بت نہیں تھا۔ ایک بنو ہاشم قبیلہ تھا جس نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا۔ ایک ام المؤمنین کا خاندان تھا بنی کلاب کہ جس کا اپنا کوئی بت نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی بتوں کو پوجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس قبیلے کو عرفان عطا کیا تھا۔ کس دین پر تھے؟ دین ابراہیم پر تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ بہت کم وقت میں ختم کروں گا، مجھے احساس ہے۔ یہ وحدہ لا شریک، اللہ کو صرف ایک مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، دین ابراہیم پر تھے، دین حنیف پر تھے۔ بار بار ان کی منتیں ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جب جنگ حنین ہوئی ہے نا، میرا تاریخ اسلام کو چیلنج ہے، ہر مسلمان کو چیلنج ہے کہ کوئی یہ ثابت کرے کہ ام المؤمنین کا خاندان کبھی پیغمبر سے لڑا ہو۔ کبھی نہیں لڑا۔ عرب کا سب سے شجاع خاندان، یہ بات حیرت میں نہیں ڈالتی، سوچنے کے لیے مجبور نہیں کرتی ہے کہ عرب کا جو سب سے بڑا بہادر خاندان ہے وہ کبھی جنگ میں کیوں نہیں آ رہا؟ جنگ حنین یہ وہ جنگ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ جس میں پورے عرب نے اتحاد کیا، جو آج تک نہیں آئے تھے ان کو بھی بلایا گیا۔ اس میں اعلان یہ ہوا کہ آپس کے جھگڑے ختم کر دیے جائیں، سب لوگ ایک ساتھ ہو جائیں، سب سے پہلے اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ وہ جنگ ہے، جنگ حنین اسلام کی، جس میں پیغمبر اکرم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ آپسی اختلافات بھلا دو، پیغمبر کو پہلے قتل کر دو، اس کے بعد دوسروں سے آپس میں پھر لڑ لیں گے۔ یہ ان میں ایک پنچایت بیٹھی تھی۔ آ گئے میدان میں، حنین کے میدان میں، ادھر کفار آئے تمام قبیلے، ادھر سے تنہا پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ اور اپنے انصار کے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے کہ دستور یہ تھا، لشکر مخالف نے ابن شوشا کو اپنے لشکر کے درمیان میں بھیجا کہ جا کر یہ دیکھو کہ تیاری کیسی ہے ہمارے لشکر کی۔ ہوتا تھا نا جب صف بندی ہو جاتی تھی نا، جو تجربے کار ہوتا تھا، میں آپ کو مولا عباس کی جنگ کی طرف لے جا رہا ہوں، جو تجربے کار ہوتا تھا اس کو میدان کے درمیان میں بھیجتے تھے کہ سامنے والے کے لشکر کی صف بندی دیکھ کر بتاؤ وہ کون سا حملہ کریں گے، تاکہ اسی حملے کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ آج پیغمبر کا خاتمہ کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ لشکر مخالف نے ابن شوشا کو اپنے لشکر سے باہر نکالا، ابن شوشا لشکر سے باہر آیا۔ آخر ایک فقرہ کا یہ بتاؤ عامر آئے ہے کہ نہیں؟ بنی کلاب آئی ہے نہیں؟
किसी ने कहा नहीं बनी किलाब नहीं आए हैं। उन्होंने हर बार की तरह आज भी आने से मना कर दिया कि हमें पैगंबर से कोई दुश्मनी नहीं, हम पैगंबर से कोई कीना नहीं रखते, हमें पैगंबर अकरम से कोई झगड़ा नहीं है, आज भी नहीं आए। तारीख कहती है इब्ने शोशा ने कहा क्या कुछ नया होगा, वही होगा जो आज तक होता आया है, आज भी हार जाओगे। इसका मतलब यह है दुश्मन है समझता है कि जब तक आमिर नहीं आएंगे हम फातेह नहीं हो सकते। ये बात सोचने पे मजबूर नहीं करती कि आमिर क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, तमाम बातों में एक बात तो मिलती है। अब मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूं ताकि आपको मलहे अब्बास तक ले आऊं, ताकि पता तो चले कि यह खानदान क्या है। अल्लाह जब कोई मुस्तफा भेजता है ना तो माजी से उसके शजरे की हिफाजत करता हुआ आता है। जानते ही किस लिए लड़ने नहीं रहे हैं? अल्लाह ने इस खानदान को मारिफत अता की। क्यों? इसलिए कि मशीयत परवरदिगार जानती है, पैगंबर अकरम जानते हैं कि इस खानदान से एक बहू आएगी जो अबू तालिब की बहू बनेगी, जो अली की ज़ौजा बनेगी, अली का बेटा अब्बास होगा। कम से कम ऐसा तो हो, अगर ये खानदान रसूल खुदा के मुकाबले में आ गया तो कल लोग ये न कह दें अब्बास के सामने ये न कहें कि तुम्हारे अजदाद तो पैगंबर के खिलाफ लड़े थे। आमदे एहतमाम अब्बास में अल्लाह ने इस खानदान को मारिफत अता कर दी कि जहां हसन हुसैन अपनी ननियाल पे फख्र करें, कम से कम कोई शरफ ऐसा तो हो कि उनके दरमियान बैठकर गाजी अब्बास भी अपनी ननियाल पे फख्र करें। हाँ, एक बात मिलती है, जब पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया, तवज्जो ये एक हिस्ट्री है, ये ऐसे ही सुनी जाती है। पैगंबर ने रिसालत का ऐलान किया, आमिर ने अपने गुलाम को पैगंबर के पास तोहफे देकर भेजा। आमिर कौन है? जनाब उम्मुल बनीन के परदादा। जनाब उम्मुल बनीन के वालिद का नाम है हिजाम, हिजाम के वालिद का नाम है रबिया, हिजाम के वालिद का नाम है खालिद, खालिद के वालिद का नाम है रबिया, रबिया के वालिद का नाम है वहीद, वहीद के वालिद का नाम है काब, काब के वालिद का नाम है आमिर, आमिर के वालिद का नाम है रबिया, रबिया के आमिर के वालिद का नाम है किलाब, किलाब के वालिद का नाम है रबिया, रबिया के वालिद का नाम फिर आमिर, आमिर के वालिद का नाम क़ीदार। ये गाजी अब्बास की ननिहाल का शजरा, याद रखना हमेशा 5 शजरे लिखे जाते हैं, है ना। जो मजहूल नसब होता है वो शजरे नहीं लिखे जाते। कह दिया स्टोरी बना ली के शिमर के खानदान से, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बच्चे खामोश रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी जल्दी चंद बातें ताकि इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू मेरे लिए आसान हो जाए। हुआ ये कि पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया, जनाब आमिर उम्मुल बनीन के परदादा, इन्होंने तोहफे भेजे पैगंबर के पास गुलाम के जरिए। पैगंबर ने तोहफे लिए, गुलाम से कहा आमिर नहीं आए? कि या रसूलुल्लाह आमिर बीमार हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, या रसूलुल्लाह आमिर बीमार हैं। पैगंबर ने कहा अच्छा जरा मिट्टी उठाओ। गुलाम ने मिट्टी उठाई, पैगंबर अकरम ने लुआब दहन उससे मस किया। पैगंबर अकरम ने लुआब दहन मस किया और उसको कागज में लपेटकर, जो भी उस जमाने में था, वो मिट्टी दी का आमिर से कहना पानी में घोलकर पी ले, शिफा हो जाएगी। याद रखना, अगर आमिर काफिर होते पैगंबर अपना लुआब कभी ना भेजते, इसलिए कि पैगंबर का लुआब किसी काफिर को नहीं जाएगा। ये लुआब मोहम्मद है, या हसन हुसैन को गया, या अली को गया, या एहतमाम अब्बास में आमिर को गया। सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। थकिएगा नहीं, थोड़ी देर तो आपको जागना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। तो जरा जागती हुई सलवात पढ़ दें आप। ये लुआब मोहम्मद जी
यहां लुआब भेज दिया, आमिर ने पिया, शिफा हो गई। तवज्जो, अब आमिर पैगंबर अकरम के पास आए, कहा आमिर कलमा पढ़ लो। ये आमिर वो हैं कि जिन्होंने पैगंबर का जमाना देखा है, 125 साल के हैं, ज़ईफ हैं पैगंबर के ज़माने में। कहा आमिर कलमा पढ़ लो। कब पढ़ तो लूँ, कब फिर परेशानी क्या है, कब पहले एक वसीयतनामा लिख दें। कैसा वसीयतनामा? कि आप ये लिख दें कि आपके बाद आपका वसी मैं बनूंगा। हाय 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 हाय, देखिए ना उल्टी गंगा। 125 बरस का बूढ़ा 40 बरस के जवान से कहे कि आपके बाद आपका वसी मैं बनूंगा, मेरे लिए लिख दो, है ना। यानी अभी इतना जीना चाहते हैं कि पैगंबर के बाद भी मुझे लिख दो। पैगंबर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद का देखिए आमिर की मारिफत देखना। पैगंबर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहते हैं आमिर अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया होता कि अपना वसी अपनी मर्जी से बनाऊं तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता। फौरन कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। मैं कहूंगा आमिर अगर कलमा पढ़ना ही था तो ये क्यों ख्वाहिश की है कि अपने बाद मुझे लिख दे कि मैं आपका वसी बनूंगा। आवाज देंगे मैं पैगंबर से पहले रोज ही लिखवाना चाहता था कि हबीब किबरिया वो होता है जिसे अपने बाद अपना खलीफा बनाने का इख्तियार खुद नहीं है। ये मारिफत का आलम था, मैं लिखवाना चाहता था पहले रोज कि पैगंबर को भी अपनी मर्जी से अपना खलीफा बनाने का हक नहीं। आमिर किस लिए? इसलिए कि अल्लाह ने आमिर को मारिफत अता की थी, अल्लाह ने आमिर को इरफान अता किया था। आमिर जानते थे जो रसूल का दामाद बना है कल वो हमारा दामाद बनेगा, कहीं उनके मुकाबले में कोई खुद साख्ता खलीफा न बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए पैगंबर ने लुआब भेजा। ये लुआब रसूल भेजने का मतलब ये था कि अल्लाह ने आमिर को मारिफत अता की है। यही वजह ये लुआब किसी काफिर को नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि जब 25 साल बाद 3 जमाने गुजरने के बाद अबू तालिब का बेटा 25 साल गुजारने के बाद तीनों खिलाफतों के गुजर जाने के बाद अबू तालिब का बेटा लिबास रसूल पहनकर, रसूल का अमामा पहनकर, रसूल की कदा पहनकर, रसूल की अबा पहनकर, रसूल का असा लेकर मिंबर पे उस जगह बैठा जहां रसूल बैठा करते थे और खुतबा देना शुरू किया। सलूनी सलूनी कबला अन तफ्क़िदूनी, जो चाहे पूछ लो, जो चाहे पूछ लो कबल इसके कि मुझे खो दो। अरे तुम में हाफिज कुरान तो बहुत है, कुरान पढ़ने वाले तो बहुत हैं, मगर तुम्हें क्या पता है कुरान की कौन सी आयत कहाँ आई है? तुम क्या जानो कौन सी आयत खुशकी में आई? तुम्हें क्या पता कौन सी आयत तरी में आई? तुम्हें क्या पता कुरान का नासिक क्या है? तुम्हें क्या पता कुरान का मंसूख क्या है? तुम्हें क्या पता कुरान का मुतशाबिह क्या है? तुम्हें क्या पता कुरान का मुहकम क्या है? आओ मैं बताता हूँ, जो चाहे पूछ लो। ये मैं नहीं, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का लुआब बोल रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पैगंबर ने बताया, ये अली ने बताया कि अली का इल्म तो बहुत आगे है, ये तो लुआब रसूल का असर है। बस बहुत जल्दी से मैं समेटता हूं अपनी गुफ्तगू को। अल्लाह ने इस खानदान को मारिफत अता की। कभी बुत परस्ती इस खानदान ने नहीं की, कभी ना पैगंबर से खानदान लड़ा, ना अजदाद पैगंबर से खानदान लड़ा। अल्लाह ने मारिफत अता की। कैसी मारिफत? बस 5 मिनट और दीजिए। कैसी मारिफत? यह खानदान कबीलों में रहता है। इन्होंने, आमिर कहते हैं, इन्होंने एक बयाबान में डेरा डाला, ख़याम नस्ब किए। वहां सब्जा था, वहां उम्मुल बनीन के बाप जनाब हिजाम, ये जनाब उम्मुल बनीन की विलादत से पहले की बात है, इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या? हिजाम है, तवज्जो के साथ, उसमें जल्दी से गुफ्तगू समेट दूंगा। ख्वाब हिजाम ने देखा। वो कहते हैं कि मैंने देखा ख्वाब में कि मैं एक बयाबान जो सरसब्ज़ शादाब है, बेहतरीन सब्जे हैं, जहां बागात हैं, हरे भरे दरख्त हैं,
حزام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ایک سواری پر سوار جا رہا تھا. میں نے خواب دیکھا کہ میں سواری اپنی ایک درخت کے نیچے ٹھہرائی اور کہتا ہے کہ میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا. کون کہتے ہیں؟ جناب ام البنین کے والد جناب حزام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سوار میرے پاس آیا. توجہ, ایک سوار, جملہ یاد رکھے گا, عباس مقصود مشیت پروردگار کا نام ہے. عباس مشیت الہی میں پہلے سے ہیں. سوار آیا ام البنین کے والد حزام کے پاس, کہنے لگے حزام اللہ نے تمہیں ایک موتی دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تم وہ موتی ہمیں دے دو, اس کے عوض جو چاہے ہم سے قیمت لے لو. یہ جناب ام البنین کی ولادت سے پہلے کی بات. حزام کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اللہ نے وہ کون سا موتی ہے جو مجھے دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا. کہتے ہیں کہ اگلے ہی لمحے میں نے اپنے ہتھیلی پر ایک سفید رنگ کا موتی پایا جو نور جس سے نور ساطع ہو رہا تھا. حزام کہتے ہیں کہ آنے والا بڑا وجیح تھا, ایسا خوبصورت انسان میں نے اپنے زندگی میں دیکھنا تو کیا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہ حزام اللہ نے تجھے یہ موتی تحفے میں دیا ہے, لہٰذا تم ہمیں یہ دے دو, جو چاہے قیمت لے لو. حزام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے آنے والے شخص, چونکہ اس موتی کی قدر و قیمت سے میں واقف نہیں ہوں, اس موتی کی قیمت کا مجھے ادراک نہیں ہے, میں یہ موتی تمہیں تحفے میں دیے دیتا ہوں. حزام کہتے ہیں کہ آنے والے نے میرے ہاتھ سے وہ موتی لے لیا اور جملہ کہا حزام اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے, تو نے یہ موتی ہمیں تحفے میں دیا ہے, ہم بھی تجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں, کیا تحفہ دو گے؟ کہ سنو, ہم تمہاری نسل میں قبولیت حاجت کا شرف عطا کرتے ہیں. یاد آیا تنہا کائنات آدم و عالم میں تنہا ماں اور بیٹے ایسے ہیں کہ ماں بھی باب الحوائج, بیٹا بھی باب الحوائج. اسٹوڈنٹ کا مجمع ہے اور میں نے ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے بہت جلدی جلدی پیش کی ہے نا. کتنے ہیں باب الحوائج؟ ہاں, باب الحوائج 5 ہیں. باب الحوائج کتنے ہیں؟ 5. کون کون؟ باب الحوائج یعنی وہ دروازہ کہ جس سے دعا مانگی جائے اور کوئی دعا ایسی نہ ہو جو قبول نہ ہو, اسے کہتے ہیں باب الحوائج, یعنی مرادیں پوری ہونے کا دروازہ. یہ کتنے ہیں؟ 5. پہلے باب الحوائج جناب عباس علیہ السلام, دوسرے باب الحوائج جناب ام البنین, تیسرے باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل. ہے نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب کبھی دعا ہو تو جناب مسلم ابن عقیل کو وسیلہ بنانا, جناب عباس کو وسیلہ بنانا, جناب ام البنین کو وسیلہ بنانا. چوتھے باب الحوائج جناب علی اصغر. پانچویں باب الحوائج جناب امام موسی کاظم علیہ السلام. یہ ہے 5 باب الحوائج. کیا کہا آنے والے نے؟ تم نے ہمیں یہ موتی تحفے میں دیا ہے, ہم بھی تمہیں تحفہ دیتے ہیں. کیسا تحفہ؟ کہا کہ تمہاری نسل میں قبولیت حاجت کا شرف عطا کرتے ہیں. ہے نا, تنہا ماں اور بیٹے ایسے ہیں کہ ماں بھی باب الحوائج, بیٹا بھی باب الحوائج. کہتے ہیں حزام کہ میں گھر آیا, اللہ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا فرمائی, نام اس کا فاطمہ رکھا. مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی. جناب فاطمہ کلابیہ, نام فاطمہ ہے, کلابیہ مشہور ہے خاندان کی وجہ سے, فاطمہ کلابیہ. اب جناب فاطمہ اس کے بعد آپ مصائب میں اکثر سنتے ہیں, تھوڑا فضائل میں سن لیجئے. اس کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ حزام کی بیٹی پل کر جوان ہونے لگی. موقع وہ آ گیا, علی نے کہا, توجہ, علی نے کہا بھائی عقیل
میں ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ علی کا بیٹا ہو اور شجاع ہو؟ کیا شجاعت کے لیے کوئی اور سبب چاہیے علی کو؟ تنا کافی ہے نا، پیغمبر کی حدیث ہے نا، اگر اللہ ساری اولاد کو اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو طالب میں پیدا کر دیتا کوئی بزدل نہ ہوتا. یہ تو حدیث ہو گئی نا. تو جہاں جہاں ابو طالب کی نسل جائے گی وہاں وہاں شجاعت جائے گی، ہے نا. جب شجاعت خاصہ ابو طالب کا ہے، علی بیٹا ابو طالب کا ہے. اب علی کیوں کہتے ہیں کہ بھائی عقیل مجھے شجاع گھرانے کی بیٹی چاہیے؟ علی نے کہیں نہ کہیں بتا دیا، یاد رکھنا جہاں بیٹے میں، جہاں اولاد میں باپ کی طرف سے اثر آتا ہے وہاں شیر مادر بھی اولاد میں اپنے اثر منتقل کرتا ہے. یا اللہم صلی اللہ علی نے بتا دیا، توجہ، علی نے بتا دیا کہ جہاں باپ کی طرف سے اولاد میں اثر منتقل ہوتے ہیں وہاں ماں کی طرف سے بھی یعنی شیر مادر بھی اولاد میں اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. علی نے بتا دیا کیا کہا؟ شجاع گھرانے کی بیٹی چاہیے جس سے بچہ پیدا ہونے والا شجاع ہو. علی نے زمانے کو میسج دے دیا، اگر چاہتے ہو کہ بیٹا سخی ہو تو سخی گھرانے میں شادی کرنا، اگر چاہتے ہو بیٹا بہادر ہو تو بہادر گھرانے میں بچے شادی کرنا، اگر چاہتے ہو بیٹا وفادار ہو تو وفادار گھرانے میں شادی کرنا. صلو علی محمد وآل محمد. ماں کی طرف سے اثر آتے ہیں، ہے نا. اگر علی کا جب تک تاریخ میں جملہ جگمگا رہا ہے یہ بات طے ہے. اگر علی کا یہ جملہ تاریخ میں نہ ہوتا تو کسی کو عورت کی شجاعت کا پتہ نہ چلتا، ہے نا. اللہ نے عورت کو میدان جنگ کے لیے بنایا ہی نہیں، گھر کی زینت بنایا، ہے نا. تو پتہ کیسے چلتا کہ کون بی بی شجاع ہے کون شجاع نہیں ہے؟ اگر علی کا تاریخ میں جملہ نہ رقم ہو چکا ہوتا. علی نے بتا دیا، یاد رکھنا عورت کی شجاعت اس میں نہیں ہے کہ تلوار لے کر میدان میں آئے، بلکہ عورت کی شجاعت یہ ہے کہ آغوش میں بہادر بیٹا پروان چڑھائے. صلو علی محمد وآل محمد. دیکھیں آپ کی سماعت میرے جملوں کی مقتل گاہ بنی ہوئی ہے. ایسے ایسے جملے آپ قتل کر رہے ہیں کہ جو پوری محفل کو جگانے کے لیے کافی ہیں. عورت کی شجاعت اس میں نہیں ہے کہ تلوار لے کر ناقے پر بیٹھ کے آئے. کیسے جملے سناؤں آپ کو؟ عورت کی شجاعت تو یہ ہے کہ اپنی گود میں جوان بیٹا پروان چڑھائے، شجاع بیٹا پروان چڑھائے. علی کا جب تک تاریخ میں جملہ جگمگا رہا ہے علی کا فقرہ ہے کہ اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرنا. جوانوں تمہارے لیے جملہ ہے، علی کا جملہ ہے کہ اپنے لیے دلہن تلاش نہ کرو بلکہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک پاک ماں تلاش کرو. زندہ باد، مرد آباد. بھیا بیدار ہو گئے تو سن لیجئے. علی نے کیا کہا؟ شجاع بیٹا چاہیے. کیا علی کے پاس کوئی شجاع بیٹا نہیں ہے؟ حسن و حسین جیسے بادشاہ شجاعت علی کے پاس. چلے ہم مان لیتے ہیں حسن و حسین علی کے بیٹے نہیں، رسول کے بیٹے ہو گئے مباہلے کے بعد، ہے نا. مگر پھر بھی علی کے پاس محمد حنفیہ جیسا بیٹا ہے. ہائے ہائے ہائے، تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائے تاکہ میں آپ کو جمل تک لے کر چلوں. علی کے پاس محمد حنفیہ ہیں، علی کا شجاع بیٹا. جانتے ہیں محمد حنفیہ کون ہے؟ جانتے ہیں نا. محمد حنفیہ وہ ہے کہ جن کی شجاعت کی وجہ سے اہل عرب انہیں جنی کا بیٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنی کے بیٹے نہیں ہیں،
کبھی کوئی بچہ سمجھ رہا ہے کہ جنی کے بیٹے نہیں، یہ خولہ بنت جعفر کے بیٹے ہیں. انہیں جنی کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. ان کی شجاعت کیا تھی؟ بیدار ہو گئے پیچھے والے افراد. ان کی شجاعت کیا تھی؟ ان کی شجاعت تھی کہ لوہے کے زیرہ کو کاغذ کی طرح پھاڑا کرتے تھے. اللہ اکبر. سمجھے 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 سمجھیے، خدا کے واسطے سمجھیے. ہمارے آج کے ٹائم میں بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، ہے نا، اس ٹائم ہوتی تھی زیرہ. آج کے پاس تو ہمارے پاس بڑی ساری دھاتویں ہیں جو وزن بھی نہیں ہوتا. اس وقت جو تھے نا لوہے کی چادریں ہوتی تھی، لوہے کی کئی چادریں جو سینے پہ باندھ دی جاتی تھی تاکہ تلوار روک لے، تاکہ تیر روک لے، تبر روکے، نیزے روکے. اسے کہتے تھے کیا؟ زیرہ. اور کہتے محمد حنفیہ اس لوہے کی زیرہ کو کاغذ کی طرح پھاڑ دیا کرتے تھے. اتنے بہادر علی کا بیٹا محمد حنفیہ. نہج بلاغہ پڑھیے گا، مولا علی کا وہ خطبہ جب محمد حنفیہ میدان جمل میں گئے تھے. جانتے کتنے حملے کیے محمد حنفیہ نے؟ 16 حملے کیے ہیں جنگ جمل کے اندر. علی بار بار نکل کر کہتے ہیں محمد حنفیہ سنو، اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اپنے قلم کو اکھڑنے نہ دو. محمد حنفیہ آخری صف پہ نگاہ رہے، پہلی صف پہ حملہ ہو، لشکر تتر پتر ہو جائے، تمہارے پائے سبات میں ہم کسی بھی لغزش نہ ہونے پائی. دیکھو محمد حنفیہ، اپنے جبڑے کو مضبوطی کے ساتھ دباؤ، بازوؤں کو مضبوطی سے تھامو اور اپنے قدم کو زمین میں پہاڑوں کی طرح گاڑ دو. یہ علی کا خطبہ محمد حنفیہ کے لیے. اور محمد حنفیہ نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، تمہاری نگاہ ناقے پہ ہونی چاہیے، ناقے کو پے کرو. تاریخ کہتی ہے کہ محمد حنفیہ نے 16 حملے کیے. کتنے؟ 16 حملے کیے. مگر ناقہ ہے کہ اس کے گرد ہزاروں آدمیوں نے حالہ کیا ہوا ہے جسے محمد حنفیہ توڑ نہیں پا رہے تھے. محمد حنفیہ بار بار جاتے ہیں، لشکر کے پرخ سے اڑتے ہیں، کبھی میمنہ پہ برستے ہیں، کبھی میسرا کو تہو بالا کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر کی دھجیاں اڑاتے ہیں. مگر کہتے ہیں کہ ناقہ پہ نہیں ہو پا رہا تھا، جو حالہ تھا وہ محمد حنفیہ سے ٹوٹ نہیں پا رہا تھا. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 16 حملے کیے. جب بھی لوٹ کر آتے ہیں زرہ گرم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پانی کی مشکیں اندیلی جاتی ہیں. علی اپنی ابا کے دامن سے ہوا دیتے ہیں، پسینہ سکھاتے ہیں، شہد کا شربت پلاتے ہیں، پھر جنگ میں بھیجتے ہیں، جاؤ ناقہ پے کرو. تاریخ کہتی ہے جب 16 حملے ہو چکے، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ علی کے پہلو سے ایک تلوار چمکی، کوئی جانے والا گیا، واپس پلٹا، کسی نے کہا یا علی مبارک ہو، ناقہ پے ہو گیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہے. ایک مرتبہ علی کہتے ہیں یہ بتاؤ جانے والا کون تھا؟ کسی نے کہا مولا آپ کا حسن. کون تھا؟ ٹھہرے بھی کون تھا؟ کہا آپ کا حسن. آپ کے حسن نے ناقے کو پے کر لیا، آپ کے حسن نے ناقے کو پے کر لیا. جملہ تو کام کا یہ ہے. اب جیسے علی نے محمد کی طرف دیکھا، محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. علی قریب آئے، سینے پر ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، پیشانی پر بوسہ دیا، ایک فطرہ کہا محمد حنفیہ غم نہ کرو، تو نے اپنی ماں کے شیر کا اثر دکھایا، حسن نے شیر زہرا کا اثر دکھایا. جی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، توجہ میں ختم کر رہا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حسن نے امامت کا اثر دکھایا. محمد حنفیہ امام نہیں، حسن امام ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حسن نے عصمت کا اثر دکھایا، حسن معصوم ہے، محمد حنفیہ معصوم نہیں. کیا کہا؟ تم نے اپنی ماں کے شیر کا اثر دکھایا، اس نے اپنی ماں کے شیر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر مادر بچے کے اندر اپنے اثرات منتقل کرتا ہے. اب کیا کیجئے گا اس شیر کا کہ جو زہرا کا شیر پیے ہوئے ہے، اسے ام البنین کے شیر پہ ناز ہے. اسے ام البنین کے شیر پہ ناز ہے. عقیل، بس میں ختم کر رہا ہوں. عقیل
ایسے گھر میں شادی کرا دو، ایسے گھر سے میرے لیے ایک زوجہ تلاش کرو جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے۔ یا علی، مدینے کے باہر بنی کلاب خیمہ زن ہیں، آپ اجازت دیجئے میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، ابھی مقام فضائل میں ہوں۔ مدینے کے باہر عقیل پہنچے، خاندان بنی کلاب میں سردار ہے حزام۔ حزام نے عقیل کا آنے کے بعد استقبال کیا، 3 روز تک مہمان نوازی کی گئی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی آتا تھا نا معزز، اس کا استقبال کیا جاتا تھا۔ اور کیا کہہ کر استقبال کیا؟ اے بعزت البلد کے بیٹے، اے سردار مکہ کے بیٹے، اے سردار قریش کے بیٹے، اے کعبے کے متولی ابو طالب کے بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ جب 3 دن گزر چکے، کہا کہ ہم رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اب رشتہ سنا، من لیمن، کس کا رشتہ، کس کے لیے؟ کہا میں اپنے بھائی کے لیے ایک سبب چاہتا ہوں، علی مرتضیٰ کے لیے۔ علی کا نام سنا، آئے 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 آئے، نظام کے قلب کا اللہ جانے کیا عالم رہا ہوگا۔ کہنے لگے کس کا نام لیا؟ کہا علی کا نام۔ کہا ہمارا ایسا مقدر جو رسول کا داماد بنے وہ ہمارا داماد بنے گا۔ بس جملے کا استقبال کرنا، جو رسول کا داماد بنے وہ ہمارا داماد بنے گا، ہمارا ایسا مقدر، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی ہے۔ کہا نہیں، سننا، عباس مقصود مشیت پروردگار کا نام، اللہ نے عباس کو مصطفیٰ بنایا، یہ مصطفیٰ خاندان کا مصطفیٰ بیٹا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں مذہب باس پہ ہوں، اب جا کے سننا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی ہے۔ کہا نہیں، میرے بھائی علی نے کہا پہلے اپنی بیٹی سے دریافت کرو۔ گھر میں زوجہ کے پاس گئے، توجہ دیکھیں خلوص کا عالم کیا تھا۔ کہنے لگے اپنی زوجہ سے کہ سنو مصلی بچھاؤ۔ کہ کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو ایسا نہیں کہا۔ کہا آج ہمارے گھر میں جبرائیل آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، آج ہمارے گھر میں وحی الہی آئی۔ کہ کیسی باتیں کرے تو مصلی تو بچھا۔ کہ ہوا کیا؟ کہ رسول کے جو داماد علی ہیں انہوں نے ہمارے گھر میں رشتہ بھیجا ہے۔ کہ پھر سوچ کس بات کی؟ سوچنا کیا، ہاں کرو؟ کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی سے پتہ کرو۔ یہ علی نے پیغام دیا ہے اپنے ہر شیعہ کو کہ بیٹی کی رضا ضروری ہے شادی کے لیے۔ بیٹی سے پوچھ کے بتا۔ اب ماں باپ ہے نا، شرم ایک حجاب ہوتا ہے نا، تو ماں باپ نے سہیلیاں بلائی، بچی کے پاس بھجوائی۔ اب سننا، دیکھیں عباس مقصود مشیت پروردگار کیسے ہیں۔ پردے کے پیچھے ماں کھڑی ہو گئی، سنو تو صحیح، ام البنین کہتی کیا؟ فاطمہ کلابی۔ سہیلی آئی، کہ سنو تمہارے لیے رشتہ آیا علی کا۔ فاطمہ کلابیہ کہتی ہے سنو میرے رشتے کا اختیار میرے ماں باپ کو ہے۔ شریف گھرانوں کی بیٹیاں ایسا ہی تو کہتی ہیں نا۔ میں نے دیکھا میں جملے کا استقبال نہیں کیا، کاش یہ مجلس میں کل پڑھتا۔ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں نا جلوس کے بعد، مگر خدا حسین کا واسطہ، خدا عباس کا واسطہ، یہ میں اپنا خون جگر جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محنت رائے گا نہ ہو۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ام البنین نے کہا میرے رشتے کا اختیار میرے ماں باپ کو ہے، مگر میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، وہ بتا دینا جا کر انہیں۔ کیسا خواب؟ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ایک سرسبز و شاداب باغ، باغ میں سونے کا خیمہ اور میرے ساتھ کنیزوں کا جھرمٹ۔ لگتا تھا کنیزیں نہیں، جیسا ایسا لگتا تھا جیسے حوریں ہوں آسمان کی، میرے اطراف میں حوریں چل رہی تھی، کنیزیں تھی، سرسبز و شاداب باغ تھا، کلیاں میں کھلی ہوئی تھی، پھول مہک رہے تھے، چڑیائیں چہک رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور اس باغ کے سبزے میں ہم کنیزوں کے جھرمٹ میں ٹہل رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند تھا، ہم نے دیکھا وہ چاند بڑا پیارا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس چاند کے اوپر مجھے پیار آنا تھا کہ چاند آسمان سے چلا، میری ہوش آغوش میں اتر گیا۔ اس کے بعد 3 ستارے میری آغوش میں آ کر اتر گئے۔ جا کر میرے ماں باپ کو بتا دینا۔ ماں بھی سمجھ گئی، باپ بھی سمجھ گئے، ہم کیسے سمجھیں؟ بات کس کی تھی؟ رشتے کی۔
جواب میں نہ ہاں نہ نہ، خواب سنا دیا، یعنی بیوی نے بتا دیا چاند کو وہی آغوش میں اتار سکتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے، آغوش میں اتار سکتا ہے جو زہرا سے شادی کے وقت اپنی دیوڑی پہ ستارہ بلا سکتا ہے۔ حیدری بس میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ولادت مولا علیہ عباس علیہ السلام کے بعد انشاءاللہ کل اس گفتگو کو مسلسل کریں گے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، 1 بجنے کو ہے۔ کیا کہا؟ نہ ہاں نہ نہ، بس میں ختم کر چکا ہوں۔ جواب میں خواب سنا دیا، ماں بھی سمجھ گئی، باپ بھی سمجھ گئے، ہے نا۔ اب تاریخ کا فقرہ ہے، بس یہ آخری فقرہ ہے، اس کے بعد ربط مسائل۔ ادھر بیٹی کا خواب سنا، ماں نے خیمے میں، باپ نے عقیل کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور جملہ کہا، الحمدللہ الذی شرفنا بہذہ المساہرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس دامادی کے رشتے سے شرف بخشا۔ ہائے 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 ہائے، یہ شکر کا سجدہ کس لیے؟ اس لیے کہ داماد حجت خدا ہے۔ یہ شکر کا سجدہ کس لیے؟ اس لیے کہ داماد معصوم ہے۔ اگر داماد معصوم ہو، ارے کم سے کم سسر ایسا تو ہو کہ جو سجدہ کرتا ہو۔ میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے پڑھ دی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس دامادی کے رشتے سے شرف بخشا۔ شادی ہوئی 4 شعبان، اللہ نے ابوالفضل عباس کو اس پاک گھرانے میں قرآن کی آیتوں کی طرح اتارا۔ عباس صحن علی میں پل کر جوان ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بنو ہاشم کی آنکھوں کا تارا عباس بن گئے، تمام بنو ہاشم کے استاد بن گئے۔ عباس جدھر جاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ عباس جدھر بھی جاتے تھے بنو ہاشم کے جوان اپنے جھرمٹ میں عباس کو لیے ہوتے تھے، اور بنو ہاشم کے درمیان عباس ایسے لگا کرتے تھے کہ جیسے ستاروں کے درمیان میں 14ویں کا چاند ہو۔ اسی لیے لقب پڑا قمر بنی ہاشم۔ شجاعت ایسی کہ پورے عرب کو ناز ہوا، پورا عرب عباس کے شجاعت کے سامنے کانپتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی طریقے سے یہ گھرانہ، دیکھیں عباس کو اللہ نے کتنے منصب عطا کیے۔ اگر امامت مشورہ کرے تو مشیر عباس، اگر امامت کسی کو خط لکھے تو کاتب عباس، بچوں کا سقہ عباس۔ جانتے ہیں نا کہ 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے تھے۔ 7 کی صبح سے سب بچے پیاسے ہیں۔ کتنے بچے؟ 48 بچے ہیں۔ صرف سکینہ نہیں تھی، 48 بچے تھے۔ یہ بچے ہیں نا آج صبح سے پیاسے ہیں، 7 محرم گزر گئی نا آج۔ خود سوچ سکتے ہیں آپ کہ عباس کب سے پیاسے ہوں گے۔ اگر کسی کے گھر میں بچے ہوں، پانی بہت قلیل ہو، ہے نا، تو گھر والے چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پانی کو جب تک بھی رکھا جائے رکھو، کہیں بچے پیاسے نہ ہوں، ہے نا۔ جب 4 محرم کو خیام ہٹے تھے نا دریا کے کنارے سے، ہے نا، یاد رکھنا میرا دل کہتا ہے کہ بنو ہاشم کے جوان تب سے ہی پیاسے تھے۔ آج صبح سے علی اصغر پیاسا ہے، آج صبح سے سکینہ پیاسی ہے، آج صبح سے 48 بچے پیاسے ہیں۔
عباس بار بار تن تنہا کنویں کھودتے ہیں مگر پانی نہیں نکلتا. ارے جانتے ہیں نا جلتی ہوئی دوپہر میں کنواں کھودنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک غازی عباس ہے. حسین کہتے عباس بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. آج کی شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کانوں کو محسوس تو کراؤ. ارے کوئی صدا آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی, کسی بچی کی صدا آئے گی, اعلیٰ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس. رو لو آواز گریا بلند کرو. جانتے ہیں نا بچوں کا آج کی شب میں کیا عالم تھا. ایک خیمہ وہ تھا کہ جس خیمے میں صرف مشکیزیں تھے. جانتے ہیں یہ 48 بچوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا. یہ مشکیزیں والے خیمے میں تھے. جانتے ہیں نا یہ مشکیزوں سے پانی تو ختم ہو گیا تھا مگر چمڑے کے تھے نا, کبھی تو ان میں پانی تھا نا. بچوں نے انہیں اپنے کلیجے سے لگا رکھا تھا تاکہ مشکیزے کی ٹھنڈک بچوں کے کلیجے تک پہنچ جائے. کچھ بچے ریتی پہ پڑے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے ہائے پیاس. اللہ جانے عباس غازی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. تاریخ کے فقر یہ ہے کہ جب عصر عاشور سے ذرا تھوڑے پہلے کا وقت تھا, ایک مرتبہ جب حسین لاشوں پہ لاشیں لا چکے, جب حسین لاشیں لا چکے, جب قاسم کا لاشا لا چکے, جب قاسم پر ہو چکے, تاریخ کہتی ہے کہ اب حسین کے سوا کوئی باقی نہیں ہے. حسین ہیں, علی اکبر ہیں, علی اصغر ہیں, زین العابدین ہیں, محمد باقر ہیں, مولا عباس ہیں. ایک مرتبہ مولا عباس آ کر کہتے ہیں حسین سے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. ارے میرے اون محمد قتل کر دیے گئے, اون محمد کو میں نے گود میں کھلایا تھا, میرا قاسم مارا گیا. آقا مجھے میدان میں جانے دیجئے تاکہ انہیں میں جا کر اپنے بچوں کا بدلہ لے سکوں, تاکہ اپنے شہزادوں کا بدلہ لوں, تاکہ اپنے گود کے پالوں کا بدلہ لوں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. حسین کہتے ہیں میرے لال عباس ارے تجھے میدان میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اے آقا ارے میرا لشکر روزے کوثر پہ پہنچ چکا ہے, آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. آواز دیکھیے بلند کیجیے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی کا منت لائے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کا بازو پکڑا. حسین اس خیمے میں عباس کو لے کر آئے جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. عباس سے منظر دیکھا نہ گیا. 48 بچے تھے, سوکھی ہوئی مشق کلیجے سے لگائے ہوئے تھے. کئی بچے غشی کے عالم میں تھے, 3 روز کی پیاس تھی. کچھ بچے زمین پر ایسے لیٹے ہوئے تھے کہ اٹھنے کی طاقت نہ تھی. عباس ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. اتنا سکینہ نے سنا, سکینہ دوڑ کر گئی, ایک مشکیزہ لے کر آئی, کہنے لگی چچا عباس ہم سارے بچے پیاسے ہیں, ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیجیے. تاریخ کہتی ہے مولا عباس گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے. اور فقرہ کہا میری لال سکینہ, میری آقا زادی سکینہ اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں مشکیزیں ڈال دو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. اے سکینہ اپنے ہاتھ سے مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دو. میں قیامت کے روز تیرا معاشقی بن کر آنا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سکینہ نے غازی کے گلے میں اپنے ہاتھ سے مشکیزہ پہنایا. حسین نے فقرہ کا سکینہ چچا کو بھینس ہو رہی ہو. ارے شام غریبہ کی تنہائی میں جب تماچے لگیں گے بڑا پچھتا ہوگی, کہوگی آئے چچا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک مرتبہ غازی عباس خیمے سے باہر آئے زادارو. ایک مرتبہ حسین نے علم دیا, غازی نے علم کو لیا. غازی چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائے. حسین نے کہا بھئی عباس اپنے علم کا پھریرا جھکاؤ,
اب جیسے ہی علم کا فریرہ جھکایا گیا حسین نے اس کے اوپر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی بیٹیوں نے دیکھا واہ ویلا شروع ہوا، میرے غازی میرے قریب آ۔ زینب نے غازی کو لیا خیمے میں گئی، اے میرے غازی اپنے بازوؤں کا بوسہ لینے دے۔ اے شہزادی یہ بازوؤں پہ بوسہ کس لیے؟ اے ابا میرے بابا نے بتایا تھا غازی کے بازو کٹیں گے۔ جزاک اللہ آواز گریا بلند ہو گئی، سینوں پہ ضرور ہاتھ مارنا۔ یہ وہ شہادت ہے جب حسین نے بھی کمر کو پکڑ لیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے، زینب کہتی ہے عباس میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے زینب تمہارے بازوں میں رسن باندھی جائے گی، لیکن عباس جب تم جوان ہو گئے، جب تمہارے بازو دیکھتی تھی تو مجھے خیال آتا تھا ارے جس کے پاس عباس جیسے بازو ہو اس کے بازو میں کون رسن باندھے گا؟ اے عباس آج علی کی بیٹی کو یقین ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے عباس چلے گئے، ایک مرتبہ نہر پہ قبضہ کیا، فرات سے مشکیزے کو بھرا۔ تاریخ کہتی ہے عمر سعد کہتا ہے لشکر والوں اگر خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی کا پہنچ گیا تم زندہ نہ رہو گے، لہذا یہ علی کا شعر ہے، یہ علی کا شعر ہے، یہ عباس غازی ہے، اس کو جب تک چھپ کر اس پہ وار نہ کرو گے فاتح نہیں بن سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر مولا عباس جیسے ہی ترائی سے باہر آئے، تاریخ کہتی ہے جیسے ہی عباس باہر آئے لائن بھاگی ہوئی فوجیں سندھی کسی لائن نے چھپ کر حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی، سکینہ کی نگاہ پنجے پہ تھی، سکینہ نے 48 بچوں کو آواز دی بچوں میرے پاس آؤ، بچوں میرے پاس آؤ، خالد کوزے لے کر آ جاؤ، بچوں دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بھاگی ہوئی فوجیں سنتی ایک مرتبہ غازی عباس کی کوشش یہ ہے کسی طرح پانی خیام تک پہنچ جائے۔ تاریخ کہتی ہے غازی عباس گھوڑا دوڑا رہے ہیں، بار بار گھوڑے کے زین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فاصلہ دیکھتے ہیں کہ خیمہ کتنی دور ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کسی لائن نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دہنا بازو کٹا، ایک مرتبہ علم لفظہ، علم کا لفظہ تھا، سکینہ کا ننھا سا کلیجہ لفظہ، حسین لفظ، حسین کہتے ہیں یا اللہ میرے بازو میرے غازی کے بازو کی خیر۔ تاریخ کہتی ہے اس عباس نے کسی طریقے سے دوسرے بازو میں علم کو سنبھال لیا، اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کسی لعین نے غازی کے بائیں بازو پر حملہ کیا، غازی کا بایاں بازو کٹا، اب علم نظر نہیں آتا، سکینہ تڑپی بچوں میرے چچا کے لیے دعا کرو۔ یا عباس کہتے رہے سینے پہ ہاتھ مارتے بچوں میرے چچا کے لیے دعا کرو، علم نظر نہیں آتا۔ جانتے ہیں عباس کی جانساری، عباس مشکیزے پہ جھکے، مشکیزے کے تسمے کو جاتے سے دبایا۔ تاریخ کہتی ہے اپنے سینے کے نیچے مشکل سے آتے تھے، عباس سینہ سامنے کر دیتے تھے، تیر آتے تھے، عباس کہ ایک تیر تھا جو مشق سکینہ آنے لگا، ارے پانی بہنے لگا، عباس نے گھوڑے کو واپس موڑا، اے اسب با وفا اب خیمے میں کیسے جاؤں گا، چچا کی بھائی کی بیٹی پیاسی رہ گئی، میری سکینہ پیاسی رہ گئی، چچا کی جان پیاسی رہ گئی۔ تاریخ کہتی ہے اسی اسنا میں ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ جانتے ہیں نا عزادارو، اب سینے پر ضرور ہاتھ مارنا، جانتے ہیں نا
اگر آنکھ میں کوئی تنکا بھی گر جائے درد بہت ہوتا ہے، درد بہت ہوتا ہے۔ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عباس کے بازو نہیں تھے جو تیر کو ہاتھوں سے نکالتے، عباس دو زانو ہو کر زینے فرس میں بیٹھ گئے، سر کو جھکایا، اپنے گھٹنے کا سہارا دے کر تیر نکالنا چاہتے تھے، کسی نے لوہے کا گرز مارا، عباس کا سر شگاف ہوا، عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے کمر کو پکڑا، الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین عباس کی لاش پر پہنچے، علی اکبر نے عرب کو اٹھایا، آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جانا۔ اکبر نے علم سنبھالا، سکینہ کو علم نظر آیا، بچوں میرا چچا آ رہا ہے۔ جیسے ہی علی اکبر کے ہاتھوں میں علم دیکھا، بچوں نے کوزے توڑ دیے، ہائے ہمارا چچا مارا گیا۔ ماتم حسین